کہ امریکن سے ملاقات میں غداری کا لیبل لگانے والے آج کل خود امریکن سے ملنے لگے ہیں۔ 3 سال کی تباہ کن ناکام کارکردگی، ریاست مدینہ کا خواب چکنا چور کر کے اب خود مختاری کی دکان چلا رہے ہیں۔ اندرونی حالات میں اتنا خلفشار ہے کہ کہیں عدلیہ تو کہیں فوج تنقید کی زد میں ہے۔ ٹوئے بم فٹ کر گئے، عمران خان بارودی سرنگ بچھا گئے، اور ابھی پیٹرول بھی مہنگا ہوگا۔ عمران خان سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن مہنگائی سے جان چھوٹنے کا کوئی چانس نہیں۔ اور آپ کو بھی یہی چاہیے گورنر صاحب، آپ پاکستان کے بن کے رہیں گورنر، آپ کسی ایک پارٹی کے گورنر مت بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں آج کل ہر طرف عجیب منظر نظر آ رہا ہے۔ عمران خان سے حکومت کی جنگ جیتنے والے اب سر عام عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان ایک کھلونے میں بم فٹ کر کے چلے گئے۔ کوئی کہتا ہے عمران خان جاتے جاتے بارودی سرنگیں فٹ کر گئے۔ بہرحال اس رونے دھونے پر آگے چل کے تو تفصیل سے بات کروں گا، لیکن آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ امریکن سے ملاقات میں غداری کا لیبل لگانے والے آج کل خود امریکن سے ملنے لگے ہیں۔ عمران خان نے امریکن کانگریس پرسن الہان عمر سے بنی گالہ میں ملاقات کی۔ کہنے کو تو یہ ملاقات اس لیے ہو رہی ہے کہ عمران خان کی اسلام و فوبیا کی خدمات کو سراہا جائے۔ ظلم دیکھیں کہ وہ امریکہ جو بقول عمران خان کے سازش اور مداخلت کر رہا ہے، وہ عمران خان کی تعریفیں کرنے بنی گالہ پہنچ گیا۔ بہرحال یہ تو تصویریں دیکھ کے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا کرنے گئے تھے عمران خان کے پاس۔ لیکن کیا عمران خان کو نہیں چاہیے تھا کہ جیسا انہوں نے پوری قوم کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا، وہاں امریکن سے ملنے سے انکار کر دیتے اور کہتے کہ میں نے امریکہ کی سازش کا بدلہ لے لیا، یہ میرے خلاف سازش کرتے ہیں اور میں اب ان سے ملاقات نہیں کروں گا؟ یا پھر یہ جذباتی گولیاں صرف عوام کو چکر دینے کے لیے، چکمہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ہیں؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ پاکستان بحران کا شکار ہے تو میرا یہ بیان غلط ہوگا۔ یہ حالات کی سنگینی کو اس طرح نہیں ظاہر کرے گا جس طرح کہ پاکستان کے حالات سنگین ہو چکے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ فلاں شعبہ ذبوح حالی کا شکار ہے تو وہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ ڈھونڈنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی کہ پاکستان کا ایسا کوئی شعبہ ہے جو بحران کا شکار نہ ہو۔ خارجہ پالیسی تباہ، بلکہ ایسے تباہ کہ عمران خان پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ چوک چوراہے میں فٹ بال کھیل رہے ہیں اور جعلی پروپیگنڈا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے اتنا شور مچا رہے ہیں کہ اس سے ملکی مفاد کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ 3 سال کی تباہ کن ناکام کارکردگی، ریاست مدینہ کا خواب چکنا چور کر کے، امر بالمعروف کا منجن بیچ کر، نئے پاکستان کو چھٹی دے کر اب خود مختاری کی دکان چلا رہے ہیں۔ عالمی سامراج، سرمایہ دارانہ نظام، مالیاتی تفریق اور امریکن ورلڈ آرڈر سے نا آشنا قوم گلی سڑکوں پہ کہہ رہی ہے کہ کیا ہم غلام ہیں؟ کسی کو احساس ہی نہیں کہ انسان کے مالی حالات اس کی سوچ کو غلام بناتے ہیں۔ دنیا کی جو قوم معاشی طور پہ آزاد نہیں، اس کو کوئی آزادی نہیں دے سکتا۔ معیشت کا وہ حال ہے کہ باہر بیٹھ کر پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پہ تنقید کرنے والے جب خود اقتدار میں آتے تو ان کی زبان میں وہی الفاظ ادا کرنے لگتے ہیں جو اس سے پہلے حکمران کہہ رہے تھے۔ 5600 ارب روپے کے بجٹ کا خسارہ ہو چکا ہے اور شاہد خاقان عباسی سے لے کے مفتاح اسماعیل تک ہر ایک نے مزید مہنگائی کا پیغام دے دیا ہے۔ افغانستان کی سرحد پہ TTP پاکستان کے لیے ایک درد سر بنی ہوئی ہے۔ بھارت کے ساتھ معاملات ہمیشہ کی طرح خراب ہیں۔ اندرونی حالات میں اتنا خلفشار ہے کہ کہیں عدلیہ تو کہیں فوج تنقید کی زد میں ہے۔ بیوروکریسی، سیاسی جماعتیں ان میں اپنا واضح پوزیشن لے چکی ہیں۔ گورنر وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کو تیار نہیں اور کھینچا تانی اور نفرت پہ مبنی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے اور دھرنے، جلوسوں اور نفرت کی سیاست نے قوم کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ چاہے وفاق کی ہو یا پنجاب کی، میدان جنگ کا منظر پیش کرتی رہی۔ قانون ساز قانون شکنی پہ اتر آئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قوم ان کے تماشے دیکھنے اور بہانے سننے کے لیے دن رات محنت کر کے بھاری ٹیکس دے رہی ہے اور ان کے بہانے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اگر میں کہوں کہ پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے عوام کو جمہوریت سے متنفر کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پہلے عمران خان کو گھر بھیجنے کی وجہ سے معاشی تباہی اور مہنگائی کو بتایا جا رہا تھا، لیکن اب عمران خان کو گھر بھیجنے کے بعد وہی عمران خان والی آلات سننے کو مل رہی ہے کہ عمران خان اپنے پیچھے تباہی کا ایک بہت بڑا ملبہ چھوڑ گیا۔ عمران خان ایک ٹوئے بم فٹ کر گئے، عمران خان بارودی سرنگ بچھا گئے، اور ابھی پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، دیگر چیزیں بھی، یعنی عمران خان سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن مہنگائی سے جان چھوٹنے کا کوئی چانس نہیں۔ اس وقت صدر ہو یا پنجاب کا گورنر، وہ نون لیگ کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک سننے کو تیار نہیں۔ ان سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کیسے آئین، قانون، انصاف اور پارلیمان کے لبادے اتارے گئے۔ عمران خان آئینی، عدالتی، پارلیمانی اور اخلاقی شکست کے باوجود کسی صورت ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں، اور ملک میں کھینچا تانی کا ماحول سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج شہباز شریف نے ایوان صدر میں عارف علوی صاحب سے ملاقات کی، مختصر ملاقات کی،
دورانیہ اس کا 15-16 منٹ تھا۔ ملاقات کا مقصد جو اب تک میرے سامنے آیا ہے اس میں چاروں صوبوں کے گورنرز کی تعیناتی اور وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر میں خلیج کم کرنے پہ بات کی گئی، لیکن مجھے ایسا ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عمران خان کا ٹریک ریکارڈ یہی بتاتا ہے کہ اس کے پاس موجود ہر حکومتی سیٹ اپ اپنے مخالفین کو تنگ کرنے کے لیے استعمال ہوگا، چاہے وہ صدر ہو یا گورنر پنجاب۔ ابھی عمران خان نے جو تنگ کرنا ہے سو کرنا ہے، حکومتی اتحادیوں نے بھی ایک دوسرے کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ 6 جماعتوں کی وفاقی کابینہ نے کام تو شروع کر دیا، لیکن پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور نون لیگ میں کھینچا جاری ہے۔ بہرحال نئی وفاقی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ 52 روپے ڈیزل پر سبسڈی ہے اور 21 روپے پیٹرول پر، اور اپریل میں سبسڈی کی مد میں 68 ارب روپے کا خرچہ ہوا ہے جو کل منظور کیا گیا، اور اوگرا کے مطابق مئی اور جون میں 96 ارب روپے کا خرچہ ہے۔ یہ پاکستان کی سول حکومت چلانے کے خرچے سے دگنا ہے جسے ہم جاری نہیں رکھ سکتے۔ تحریک انصاف والے 5575 ارب روپے کا خسارہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ نون لیگ کے دور میں بجٹ خسارہ 1600 ارب تھا صرف۔ عمران خان نے 4 سال میں 20,000 ارب سے زیادہ قرضہ لیا۔ مسلم لیگ نون 2000 ارب روپے قرض لیا کرتی تھی۔ عمران خان 4,500 ارب روپے سالانہ قرض لے رہے تھے۔ آج 1500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ گیس سیکٹر میں۔ جبکہ دوسری طرف توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں اقبال حسن نے ریمارکس دیے کہ جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے وہ آفس کا ہوتا ہے، گھر لے جانے کا نہیں۔ تو جو لوگ تحائف اپنے گھر لے کے گئے ان سے بھی واپس لیں، اور انفارمیشن کمیشن نے وزیر اعظم کو توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات شہری کو دینے کا حکم دیا تھا، اور کابینہ ڈویژن نے انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق درخواست دائر کر رکھی۔ عدالت نے عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ایک پالیسی بنائیں گے کہ جو تحفہ آئے گا وہ صرف خزانے میں جمع ہوگا۔ تحائف صرف ملتے نہیں، عوام کے ٹیکس سے بیرون ممالک سربراہ کو بھی بھجوائے جاتے ہیں۔ باہر سے آئے سب تحائف عوامی جگہ پہ رکھنے چاہیے۔ یہ پالیسی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی کہ کچھ فیصد رقم دے کے تحفہ گھر لے جائیں۔ ایسی پالیسی بنانے کا تو مطلب یہ ہے کہ تحفوں کی سیل لگائی گئی ہے یا ہول سیل لگائی گئی ہے۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو ہدایات دیں کہ آپ ہدایات لیں، لیکن جب تک انفارمیشن کمیشن کے حکم پہ عمل کریں۔ انفارمیشن کمیشن نے تحائف کی معلومات شہری کو دینے کا کہا تو فراہم کریں۔ جبکہ ایک اور بڑی خبر آپ کو دے دوں کہ حکومت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئے چیئرمین پی سی بی کے لیے گورننگ بورڈ کو 2 نام دیے یا دیں گے، اور بورڈ دونوں ناموں سے ایک نام تجویز کرے گا۔ جبکہ اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ رمیز راجہ کی ڈائریکٹرز اور دیگر سٹاف سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے عہدیداران کو کام پر فوکس کرنے کو کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کام جاری رکھنے کا کہا گیا، اب تو غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو جانی چاہیے، لیکن یہ بات اگین ان کی بہت سی باتوں کی طرح ایک چکمہ ثابت ہوئی۔ دوسری طرف آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دی ہیں کہ آرٹیکل 63A کا مقصد پارٹی سے وفاداری کو یقینی بنانا ہے، نہ اہلی تو معمولی چیز ہے۔ آرٹیکل 63A کا 1998 سے آج تک صرف ایک کیس آیا، اس کا مطلب ہے کہ پارٹی سربراہوں نے اس آرٹیکل کو سنجیدہ ہی نہیں لیا۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیا کہ حلف کی پاسداری نہ کرنا بے ایمانی ہے، کینسر جسم کے سیلز کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پارٹی سے انحراف کو بھی کینسر کہا گیا۔ جسٹس جمال الدین مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ نااہلی جیسی بڑی سزا ٹرائل کے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ وکیل فاروق نائک نے کہا کہ عدالت گھوڑے اور گدھے کو ایک نہیں کر سکتی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ سیاسی جماعتیں پارلیمانی نظام میں ریڑھ کی ہڈی ہیں، ریڑھ کی ہڈی کو کینسر لگا کر نظام کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ ادھر گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے پرنسپل سیکرٹری کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ گورنر پنجاب عمر چیمہ نے حمزہ شہباز کی علم برداری اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی کی رپورٹ کے معاملے پہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کے خطوط لکھتے ہیں، اور پھر انہیں فاش کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ پرنسپل سیکرٹری راشد منصور کی جگہ اسپیشل سیکرٹری کو عہدے کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ گورنر کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ پرنسپل سیکرٹری گورنر کو کیسے دباؤ میں لانے کے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہیں۔ جس معاملے پر رائے مانگی ہی نہیں گئی، اس میں پرنسپل سیکرٹری از خود کیسے خط لکھ سکتے ہیں؟ پرنسپل سیکرٹری کیسے خط لکھ کر سیاسی مخالفین کو سیاست کے لیے خط لیک کر سکتے ہیں؟ پرنسپل سیکرٹری نے گورنر کو 2 خط لکھے۔ ایک خط میں پرنسپل سیکرٹری نے گورنر کو حمزہ شہباز سے حلف لینے کا کہا، جبکہ دوسرے خط میں پرنسپل سیکرٹری نے گورنر کو موصول ہونے والی سیکرٹری اسمبلی کی رپورٹ کو خود مسترد کیا اور گورنر کو اور بھی معاملات پہ ایڈوائز کیا۔ اب یہ بات کو ان کو سمجھائے کہ سول سرونٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتے ہیں اور آپ کو صحیح راستے پہ لگانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی مرضی کی نہیں ہے یا آپ کے دل کی نہیں ہے،
تو وہ ریاست کے ساتھ پاسداری کر رہے ہیں، افراد کے ساتھ نہیں. اور آپ کو بھی یہی چاہیے گورنر صاحب کہ آپ ریاست کے ساتھ پاسداری کریں. آپ پاکستان کے بن کے رہیں گورنر، آپ کسی ایک پارٹی کے گورنر مت بنیں. کئی باری میری زندگی میں جب عمر سرفراز چیمہ سے اچھے وقتوں میں ملاقات ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، میل جول تھا، تو وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے، اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے. لیکن اس وقت وہ خود اداروں کے پیچھے ہتھوڑا لے کے پڑ گئے. سوچنا پڑے گا ان کو بھی اور آپ کو اور مجھے بھی. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.